الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا رواه الإمام الهمام الترمذي في سننه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤ بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے اور محرم الحرام میں سے بھی آج وہ عظیم دن ہے جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ، اسے اگر آپ تاریخی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں بہت بڑے بڑے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں۔ یہی وہ دن ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یوم عاشورہ ہی کے دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے تاریخی واقعات یوم عاشورہ کے دن آئے ہیں، اور اس کی جو فضیلت ہے یوم عاشورہ کی، یہ شروع سے ہے۔ اور اسی یوم عاشورہ کو جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ ان کی سیرت کو، ان کی صورت کو، ان کی پوری زندگی کو مختصراً دیکھ کر ہم ان جیسی اپنی زندگی کو بنا لیں۔ سب سے بڑا مقصد ہمارا یہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں۔ ایک مورخ ہیں شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ، وہ لکھتے ہیں کہ اس مناسبت سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، اس مناسبت سے ان کی ذات جو ہے وہ قریش کا ایک خلاصہ ہے۔ گویا کہ قریش کی اگر صفات کو دیکھنا ہو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھ لیں۔ ان کی پوری زندگی قریش کا جو ہے ایک طرح کا خلاصہ بنتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے کہ پہلے سے اللہ رب العزت انہیں ایک طرح کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے
حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے رات کو بڑا ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمانے لگی بڑا سخت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی کہ رأیتک ان قطعۃ من جسدک قطعت، میں دیکھ رہی ہوں گویا کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا جدا ہوا ہے، فوضعت فی حجری، اور اس ٹکڑے کو میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت خیرا، آپ نے خیر دیکھی ہے خواب کے اندر، تلد فاطمۃ انشاء اللہ غلاما، حضرت فاطمہ انشاءاللہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ آپ کی گود میں ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت ام الفضل نے پھر انہیں دودھ پلایا اور ان کی گود میں تھا۔ تو پہلے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری دے دی گئی میرے بھائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے ان سے۔ جب حسن و حسین ہوئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کا نام بھی حرب رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چینج کر دیا۔ جب حضرت حسین ہوئے تو ان کا نام بھی حرب رکھا، اور جب حضرت محسن ہوئے تو ان کا نام بھی حرب رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اغیر اسم ہذین، ان دونوں کا نام میں چینج کروں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں ان کا نام چینج کروں، تو میں نے فرمایا اللہ اعلم و رسول، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، اگر تبدیل کرنا ہے ان کا نام تو تبدیل کر دیں۔ تو فسماہما حسنا و حسینا، ان کا نام حسن اور حسین رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت سے محبت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ کہ جا بجا جہاں کہیں بھی حسن و حسین ہوتے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے۔ ایک دفعہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں دیکھا سرخ لباس میں حسنین کریمین آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بات روکی اور گئے اور انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا۔ فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، صحیح فرمایا ہے کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ انسان ان کی محبت میں پڑ جاتا ہے، چومتے تھے انہیں اور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحب من یحبہما، یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، رات کے وقت چادر اوڑی ہوئی تھی اور پشت پر کوئی چیز ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی ضرورت کی بات کی ان سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیا بوجھ آپ نے اٹھایا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر اٹھائی تو پشت کے اوپر حسنین کریمین کو اٹھایا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا ان سے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور اس شخص سے بھی تو محبت کر جو حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں۔ اتنی محبت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک دعوت پر جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا حسنین کریمین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت حسین کے پاس بیٹھے، تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور بوسہ دیا اور کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، اللہ محبت کرے اس شخص سے جو حسین سے محبت کرے۔ کیسی کیسی دعائیں دے رہے ہیں میرے بھائی۔ اور ایک دفعہ
بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر۔ حضرات حسنین آپس میں کشتی کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن سے کہہ رہے ہیں شاباش جلدی کر، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑی ہیں، دیکھ رہی ہیں، ماں ہوتی ہے، بچوں میں تو فرق برداشت نہیں کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ حضرت حسن کو تو کہہ رہے ہیں جلدی کرو شاباش، لیکن آپ حضرت حسین کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو حسن کو کہہ رہا ہوں اور حضرت حسین کو جبرائیل امین کہہ رہے ہیں شاباش جلدی کرو۔ یہ صحیح روایات کے اندر جو باتیں میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ رہا ہوں میرے بھائی، جو من گڑت چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی من گڑت چیزیں بھی بنائی ہوئی ہیں، جن روایات کی سند ٹھیک ہے اور باقاعدہ امت میں ثابت شدہ چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح محبت کیا کرتے تھے ان سے۔ اور ایک مقام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جو ہے یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، دنیا میں جو ہے ان کو ایک لقب اور مقام مل رہا ہے میرے بھائی۔ یہ حضرات حسنین کریمین ہیں میرے بھائی، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ بھی ان کے ساتھ اتنی ہی محبت کیا کرتے تھے، اور صحابہ بھی دل سے زیادہ اپنے آپ سے زیادہ انہیں چاہتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر نکلے اور ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں وہاں پر، تو اتنے میں دیکھا فرآ الحسن یلعب، حضرت حسن جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فحملہ علی عاتقہ، اپنی گردن پر اٹھا لیا انہیں۔ اب آپ منظر دیکھیں کہ والد ساتھ ہے حضرت علی المرتضیٰ، اور صحابہ کی محبت آپس میں دیکھیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، بچوں پر نظر پڑی، حضرت حسن پر اپنی گردن پر اٹھا لی اور فرماتے ہیں بے ابی، میرا باپ قربان ہو اس پر، شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ زیادہ مشابہ ہیں شکل و صورت میں، حضرت علی کے مشابہ نہیں ہے زیادہ۔ وعلی یضحک، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مسکرا رہے ہیں ساتھ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے، اور بخاری کے اندر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا لحاظ رکھو ان کے اہل بیت کے معاملے میں، کہ ان کے اہل بیت میں سے کوئی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، اس وجہ سے انہیں عزت دو، ان کی تکریم کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جو بدری صحابہ تھے، صحابہ میں جو افضل صحابہ ہیں، کیٹیگریز ہیں صحابہ کی، ان میں جو بدری صحابہ تھے ان کو جو سالانہ وظیفہ ملتا تھا، حسنین کریمین کو بھی ان کے برابر وظیفہ دیا کرتے تھے، جبکہ حسنین کریمین بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن احترام، عزت، مقام ان کو یہ دیا کہ بدری صحابہ کے برابر انہیں وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کی شکل میں جایا کرتے تھے، اور وہ ان کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں میرے بھائیو، آپس میں ان کی محبت ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں، قرآن نے صحابہ کو مختلف القابات دی ہیں، مختلف سرٹیفکیٹ دی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ صحابہ کے حوالے سے آتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے معاملے میں یہ سخت ہے، جب اسلام اور کفر کی باری آئے تو صحابہ سخت ہے، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے، ایک دوسرے کے معاملے میں بڑے رحم دل تھے۔ ایک دوسرے کے معاملے میں بڑے رحم دل تھے۔
ایک دوسرے مقام پر آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالی نے جب فرما دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، تو کیا بچتا ہے؟ یہاں تک کہ ان کے عمل کو ہمارے لیے جو ہے وہ معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت تو تم پا ہی اس وقت سکتے ہو جب تمہارا ایمان اس طرح ہو جائے جس طرح صحابہ کا ایمان تھا۔ ساتھ ساتھ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک صحابی کو، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا ہو یا فتح مکہ کے بعد ایمان لایا ہو، ہر ایک کے ساتھ وعد اللہ الحسنى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے بہترین بدلے کا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حسنى سے مراد جنت ہے۔ جب اللہ نے وعدہ کر لیا ان کے ساتھ جنت کا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان صحابہ میں سے بعض کو جنتی قرار دیں اور بعض کو جہنمی قرار دیں؟ میرے بھائی نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام تو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے کتنی محنتیں کی ہیں میرے بھائیو، ہمارے لیے دین جو پہنچایا ہے۔ صرف آپ قرآن کو دیکھیں کہ قرآن ہم تک صحابہ نے کیسے پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت سنتے، کوئی صحابی اسے ہڈی کے اوپر لکھ رہا ہے، کوئی کھجور کے پتوں کے اوپر لکھ رہا ہے، کوئی اسے چمڑے کے اوپر لکھ رہا ہے، کوئی اسے پتھر کے اوپر لکھ رہا ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن مرتب شدہ موجود ہے ترتیب کے ساتھ، لیکن ہم اتنا خیال نہیں رکھتے جتنا صحابہ رکھ رہے تھے میرے بھائی، جبکہ اس دور میں مشقت بھی تھی ان کے لیے۔ قرآن کا جمع کرنا ان کے لیے کتنا مشقت تھا کہ بعض قرآن کی آیاتیں کھال کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، بعض پتھروں پر لکھی ہوئی ہیں، بعض ہڈیوں پر لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود صحابہ نے ہمارے لیے اس قرآن کی حفاظت کی، اس قرآن کی آیات کے اندر ہیرا پھیری نہیں کی۔ یہ قرآن جس طرح نازل ہوا اسی طرح ہم تک پہنچایا۔ یہی صحابہ کا ہمارے اوپر جو اتنا بڑا قرض ہے کہ تا قیام قیامت جو ہے ہم اسے نہیں جھکا سکتے۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور سب کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وعد اللہ الحسنى، ان کے لیے جنت ہے۔ اب اگر ایک مفسر اٹھتا ہے، مؤرخ اٹھتا ہے، کوئی اسکالر اٹھتا ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے، اپنے بیان کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی تصنیف کے ذریعے اگر صحابہ کے اوپر زبان درازی کرتا ہے، تو آپ نے قرآن کو ترجیح دینی ہے۔ آپ کے سامنے ایک طرف سے ایک تاریخ کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، ایک طرف سے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، تاریخ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ بعض صحابہ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور فلاں فلاں طرح طرح کی ان کے اوپر اگر زبان درازی ہو رہی ہے، تو بغیر کسی شک و شبہ کہ آپ اس تاریخ کی کتاب کو چھوڑ دیں، اس مورخ کو چھوڑ دیں، اس اسکالر کو چھوڑ دیں کہ جو صحابہ کے خلاف آپ کو ورغلا رہا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں یہی کچھ تو ہو رہا ہے، ہر انوکھی بات نکالی جا رہی ہے، طرح طرح کے مسائل میں بھی انوکھی باتیں نکالی جا رہی ہیں، اور جب انوکھی بات نکلتی ہے تو ہم فوراً اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی دین کی بات کرتی ہے۔ دین تو 1400 سال پہلے سے جو دین آیا تھا وہی دین بیان ہو رہا۔ اب اگر کوئی شخص نئی بات کر دیتا ہے تو ہم واہ واہ شروع کر دیتے ہیں اس کی۔ تو صحابہ کے معاملے میں میرے بھائیو اپنے آپ کو حدود میں رکھنا ہے ہم سب نے۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور قرآن صحابہ کے حوالے سے کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ حسنین کریمین صحابہ سے محبت کرتے تھے، صحابہ حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے، اور صحابہ اہل بیت کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے تھے میرے بھائی۔ صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی رنجشیں نہیں تھی کسی بھی طرح کی میرے بھائی۔ اس وجہ سے آپ کی ذہنیت کوئی تبدیل کرتا ہے، آپ کے ذہن کے ساتھ کوئی کھیلتا ہے، صحابہ کے حوالے سے کوئی باتیں کرتا ہے، تو آپ کہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن نے جو صحابہ کے حوالے سے سرٹیفکیٹ دے دی ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ قرآن نے جنت کا فیصلہ ان کے لیے کر دیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں ان سے راضی ہوں،
جب اللہ راضی ہے تو ہم کون ہیں کہ ان کو آپس میں جھگڑانے والے بن جائیں اور ان کے خلاف باتیں کرنے والے بن جائیں۔ صحابہ کی آپ زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں میرے بھائی، دل میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی خلش نہیں تھی، کوئی رنجشیں نہیں تھی ایک دوسرے کے خلاف۔ تو اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے تھے اور صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے میرے بھائی، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات حسنین کریمین کے ساتھ صحابہ کی یہ محبتیں تھیں کہ صحابہ اپنے سے زیادہ انہیں عزت و تکریم دیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے ہیں، اب تاریخ ولادت ان کی جو لکھی ہے 4 ہجری اکثر مورخین نے، اور 61 ہجری 10 محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی ہے، اور سرزمین کربلا پر انہیں جو ہے بے دردی سے شہید کیا گیا ہے۔ جو بھی اس شہادت کے اندر اس قتل میں ملوث تھا، اللہ رب العزت نے انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ آپ تاریخوں کا مطالعہ فرمائیں، جو شخص اس کے اندر ملوث تھا، اللہ رب العزت نے ایسی بے دردی سے انہیں موت دی ہے کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رہیں گے کہ کسی نے ظلم کیا تھا تو اللہ رب العزت نے دنیا میں پھر اس ظلم کا بدلہ لیا ہے میرے بھائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 سال کی عمر پائی، 4 شادیاں کی، 3 بیٹیاں اور 10 بیٹے ان کے۔ حضرت علی زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دن و رات میں 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے، اتنی اپنے آپ کو عبادت میں مگن رکھا تھا، ساتھ وقار ان کی مزاج میں، شائستگی، حق کے اوپر قائم و دائم رہنا، یہ تو اپنی مثال آپ تھے وہ میرے بھائی۔ اور پھر صحابہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، صحابہ کے ساتھ مختلف طرح کی سرگرمیوں میں شریک ہوئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے میرے بھائی، وہ ہمیں سب سے پہلا سبق یہ دیتی ہے کہ الاستقامت علی الحق، حق کے اوپر قائم و دائم رہیں۔ آپ کے سامنے ایک بات آ گئی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حق بات ہے، تو آپ اس کے اوپر ڈٹ جائیں، چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے۔ اللہ تو آپ کے ساتھ ہے، اللہ انسان کے ساتھ نہ ہو، پوری دنیا ساتھ ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، خسارے میں ہے وہ انسان۔ اللہ کسی کے ساتھ ہے، پورا ماحول اگر اس کے خلاف ہو جائے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے میرے بھائی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، الاستقامت علی الحق، حق کے اوپر قائم و دائم رہنا، چاہے اس حق کے لیے پھر اپنا تن من دھن قربان کرنا پڑے، لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، حق کے مقابلے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے بالکل۔ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں صبر اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ، جس طرح بھروسہ رکھنے کا حق ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری 56 سالہ زندگی کے اندر جو ہے ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر مکمل توکل اور بھروسہ کیسے ہوتا ہے۔ اور تیسرا سبق جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، وہ ہے تقدیم الدین علی الدنیا، کہ ہمیشہ دنیا کے اوپر دین کو ترجیح دیں، ہر معاملے میں جو ہے وہ دین کو ترجیح دیتے تھے دنیا کے اوپر۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ دنیا پرست تو ہم بن چکے ہیں اور دین پرست ابھی تک ہم نہیں بنے۔ حلیت الاولیاء کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، فرماتے ہیں ان الناس عبید الدنیا، لوگ جو ہیں یہ دنیا کے غلام بن چکے ہیں، والدین لعق علی السنتہم، اور دین جو ہے وہ تو ان کی صرف زبانوں تک محدود ہے، بیان کی حد تک محدود ہے، دوسرے کے حوالے سے دین ہے، جب کسی دوسرے کو سمجھانا ہو تو ہم دیندار بن جاتے ہیں، اپنے معاملے میں ہم دیندار نہیں ہیں، خود ہم دین کے معاملے میں کتنے پانی میں ہیں، اپنے آپ کو نہیں تولتے ہیں، لیکن جب دوسرے کی باری آتی ہے، دوسرے میں کوئی غلطی دیکھ دیتے ہیں تو ہمیں فوراً دین یاد آ جاتا ہے، ہم اسے سمجھاتے بھی ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں، وہی غلطی کل کو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں۔
تو لوگ جو ہیں وہ عبید الدنیا، دنیا کے تو غلام بن چکے ہیں کہ دنیا نے جس رخ پر موڑنا ہے وہ مڑ جاتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو دین صرف زبان تک ہے، عمل تک ہے ہی نہیں ہے دین۔ اور جب مشکل وقت آتا ہے، آزمائش کا وقت آتا ہے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ کون شخص جو ہے مکمل طور پر دین پر عمل کر رہا ہے، کس شخص نے دین کو جو ہے وہ دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، آزمائش کے وقت میں پتہ چلتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں سامنے ظلم کا پہاڑ ہے، ہر طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، پانی بند کر دیا گیا، ان کے اوپر تیروں کی برسات کر دی ہے، لیکن پھر بھی دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے تمام امور میں جو ہیں اپنے دینی فائدے کو مقدم رکھیں دنیاوی فائدے کے اوپر۔ جہاں سے ہمیں اگر دین کا تھوڑا سا بھی فائدہ مل رہا ہے اور دوسری طرف سے ہمیں دین بیچ کر دنیا کا اگر بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے تو اس دنیا کے فائدے کو چھوڑ دینا چاہیے، دین کے تھوڑے سے فائدے کو لے لینا چاہیے، اس لیے کہ اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ میرے بھائی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔